الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وسید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ انتہائی قابل احترام نمازی حضرات، برادران اسلام، خواتین اسلام، آج ہم اللہ رب العالمین کے کمال فضل و کرم سے چھٹی تراویح میں شریک ہیں، اور آج ہم سورۃ الانعام کی مکمل سماعت کریں گے۔ الانعام کہتے ہیں مویشیوں کو، چوپائے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں مویشیوں کی حلت و حرمت کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں، اس وجہ سے اس کو سورۃ الانعام کہتے ہیں۔ یہ پہلی مکمل نازل ہونے والی سورہ مکی سورہ ہے۔ جس رات یہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات اس کو قلم بند کروا دیا تھا۔ کاتبین وحی کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اس سورہ کو فوری طور پر لکھ لیں۔ لہذا اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کی بات فرمائی ہے کہ یہ جتنی بھی کائنات آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور یقیناً یہ ایک معجزہ ہے جسے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے، اگر انسان تھوڑا سا اپنی اس کائنات کی چیزوں پر تدبر کرے تو وہ یقینی طور پر اپنے اللہ کو پا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہ سر پہ کھڑا ہونے والے ایک چھت جو کہ بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، اسی پر اگر تدبر کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا والوں کے بس کی بات نہیں ہے، جدید ترین ترقی یافتہ سائنس کی یہ بات نہیں ہے کہ اس طرح کی چھت قائم کر کے دکھائیں۔ تو اس کو قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے دراصل تخلیق کائنات کی اس میں ذکر فرما کر اپنے وجود کا تعارف فرمایا ہے کہ میں اللہ ہوں جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کو قائم رکھنے والا ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تم مان لو، بلکہ تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ ان انسانوں کو دیکھو کہ جب ان پہ مشکل پیش آتی ہے، جب یہ مشکل کے بھنور میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، جو ہی اس مشکل سے باہر نکل جاتے ہیں پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ تو اللہ رب العالمین کو مشکلات میں بھی یاد رکھو، خوشی میں بھی یاد رکھو، غمی میں بھی یاد رکھو، اور اپنے مسرورات اور خوشیوں میں بھی اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کا شکر بجا لاتے رہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں موجود تمام خزانوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان خزانوں کا واحد مالک میں ہوں۔ اور یہ بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری جیب میں اگر 1 روپیہ ہے تو اس 1 روپے کا بھی حقیقی مالک رب ذوالجلال ہے، اور یہ 1 روپیہ جو ہماری جیب کے اندر ہے، یہ دراصل اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کو امانت سمجھ کر ہی خرچ کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو عیاشی میں اور اسی طرح اپنی کچھ خواہشات کی تکمیل میں اسے خرچ کرتے ہیں، تو انہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ کی نظر میں حقیقی معزز وہ شخص ہے جو زیادہ پاک اور صاف ہو، جو متقی ہو، جس کا دل بالکل آئینے کی طرح ہو، بالکل صاف اور ستھرا ہو۔ اللہ رب العالمین کو وہ شخص پسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے سامنے اپنے قریب کرنے کا اور معزز لوگوں کے بنانے کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کوئی امیر ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، اس کے پاس کوٹھیاں ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس اعلیٰ تقوی کا معیار اور پسندیدہ لوگوں کا معیار یہ ہے کہ ان کے دل پاک اور صاف ہوں، وہ متقی اور پرہیزگار ہوں، چاہے کوئی جھونپڑی میں رہنے والا شخص ہی کیوں نہ ہو۔
یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو مکہ کے سرداروں نے یہ خواہش کی کہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوں وہاں غریب نہ بیٹھے، تو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، ہو سکتا ہے کہ غریب جو ہے یہ زیادہ عمل کریں امیروں کی نسبت، لہذا یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ اس آپ کی مجلس میں صرف امراء آ کر بیٹھیں، باقی جو غرباء ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں، نہیں، اس مجلس کے اندر سارے لوگ بیٹھیں گے۔ اسی طرح توحید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ اپنی واضح علامات جو ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دراصل غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہ جمادات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ، اسی طرح یہ نباتات آپ دیکھ رہے ہیں جو زمین سے اگنے والے ہیں، آپ دیکھیے ایک ہی جگہ پر غور کرنے والی بات یہ ہے، ایک ہی جگہ پر کئی پھلدار درخت ہیں، امرود ہے، کیلا ہے، سیب ہے، لیکن سب کو جو ہے سب کی آپ خصوصیت یہ دیکھ لیجئے کہ ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے، ہر ایک کی بناوٹ مختلف ہے، خوراک سب کو ایک طرح کی مل رہی ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو نباتات اور جمادات کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت میں نظر آئے گی۔ لہذا یہ دنیا کی آنکھیں اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتی، ہم اس بصارت سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہم بصیرت سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے دماغوں کے اندر موجود ہے۔ وہ بصیرت ہمیں ہر جگہ پر نظر آئے گی، وہ پھول کی پتے میں بھی نظر آئے گی، وہ اسی طرح پھلوں کے اندر بھی نظر آئے گی، ان کی مٹھاس، ان کی بناوٹ ہر ایک کے مختلف ذائقے میں نظر آئے گی کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اور اس طرح کی کسی اور میں طاقت نہیں ہے کہ وہ یوں بنا لے۔ اسی طرح حرام جانوروں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزیں جو ہیں وہ تو تمہارے لیے وہ جانور ہیں جن کو ذکر کر دیا گیا ہے، قرآن میں بھی ذکر ہیں اور حدیث میں بھی ذکر ہے، اور ایسے تمام جانور جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یا اسی طرح دیگر جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے اندر پولائٹنس رکھی ہوئی، وہ نرم مزاج جانور ہیں، جب ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ حرام جانور مثلا تمام طرح کے درندے اللہ رب العالمین نے حرام فرمائے ہیں، اور اگر وہ درندے کھائے جاتے تو انہی کی طرح کی خصوصیات ہمارے اندر پیدا ہو جاتی، ہم دوسرے لوگوں کو کیا، ہم ہر چیز کی چیر پھاڑ کرنے لگ جاتے۔ آج بھی جو اس طرح کے حرام جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر یہ خصوصیات آپ دیکھ رہے ہیں، یا حرام جانوروں کا گوشت وہ نہیں کھاتے لیکن ویسے حرام کھا رہے ہیں، تو ان کی خصوصیات دیکھ لیجئے، ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے مال کی پرواہ بھی نہیں کرتے، ان کی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، اگرچہ وہ جانور حلال ہے لیکن مر گیا ہے، تبھی موت مر گیا ہے، گر کر مر گیا ہے، یا کسی جانور نے اس کو مار دیا ہے، تو وہ کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح خون جو ہے اس کو پینا حرام نہیں ہے، پینا حرام ہے، یعنی اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ سور کا گوشت وہ ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں ایک دفعہ سن رہا تھا، چونکہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ڈاکٹرنگ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ایک بات بتائی کہ دیکھیے کہ سور جو ہے یہ تمام جانوروں میں سے سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے، سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے۔ جو لوگ اس سور کا گوشت استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی بے شرمی اور بے حیائی رائج ہو جاتی ہے، اس لیے سور کا گوشت کھانے سے ہمیں کلیتاً منع کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس جانور کا نام لے کر اس کی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے اس جانور کے گوشت سے چاہے وہ جس شکل کے اندر بھی ہمارے سامنے آئے اس سے کھانے سے گریز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی حلال کیے جانے والا جو جانور ہے اس کا گوشت کھانے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا یا کسی اور شخص کا یا کسی اور ہستی کا نام اگر لے لیا جائے تو وہ بھی جانور ہمارے لیے حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حرام جانوروں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ حرام اعمال کا بھی ذکر کیا ہے کہ جیسے وہ جانور یعنی یہ چیزیں تمہارے لیے کھانا حرام ہے، اس لیے کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کا کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ مگر شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے اور ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے۔
جو شخص اس حالت میں مرے گا کہ وہ مشرک تھا اور اسے توبہ نصیب نہیں ہوئی تو مرنے کے بعد وہ دائمی جہنم میں رہے گا، اس کے لیے قطعاً اس کا یہ گناہ، اس کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی طرح، کسی بھی سطح کی نافرمانی ہو، چاہے بلوغت کے بعد، چونکہ انسان مکلف ہوتا ہے بلوغت کے بعد، تو اس کے بعد اپنے والدین کی کسی بھی طور پر نافرمانی کو حرام قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ چھوٹے درجے کی ہے یا بڑے درجے کی۔ اور اسی طرح رزق کی تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا، اپنی اولاد کے آنے کا راستہ روکنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ہر طرح کی بے شرمی، چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ کانوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ رانوں کے ذریعے ہو، جس سطح کی بھی بے شرمی اور بے حیائی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح قتل ناحق، یعنی ایک مظلوم شخص کو، معصوم شخص کو قتل کر دیا جائے، یہ قتل بھی ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یتیم کا مال کھانا بھی ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور اس کے کھانے کے مختلف ہیلے بہانے تراشنا، مختلف طرح کے ہیلے بنا کر اس کا مال ہڑپ کر دینا قطعاً حرام ہے، اس کے قریب جانے سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ناپ تول میں کمی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہے، اس لیے ہمیں اپنے بازاروں کے پیمانے ٹھیک کر لینے چاہیے۔ جب ہم کوئی چیز تول کر دیں یا اسی طرح اس کی پمیش کر کے دیں تو وہ پوری اس کا تول بھی کرنا چاہیے اور اس طرح اس کی پمیش بھی پوری کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ناانصافی پر مبنی فیصلے جو ہم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت عام ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔